جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یہاں پر ہم نے آج دوسرا لیکچر بچوں سورہ بقرہ کے فضائل اور خصوصیات کے حوالہ سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اپنے دل میں بٹھانے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ یہ 11ویں جماعت کا ترجمۃ القرآن ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے فضائل اور خصوصیات ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ 7 پوائنٹ ہم نے اس سے پچھلے جو ریسنٹلی لیکچر ریکارڈ ہوا اس میں ہم نے ڈسکس کر لیے، ان کی وضاحت، ان کو سمجھ لیا جتنا کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، ہم نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح مزید آگے ہم سمجھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آگے کیا ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ ہے جی ہمارا 8 نمبر، پوائنٹ 8 ہے سورہ بقرہ کی فضیلت اور خصوصیات۔ تو یہاں جو سورہ بقرہ کی فضیلت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی، روز قیامت شفاعت کا ذریعہ ہے۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ، یہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے اور اس کے آگے آپ اس کی ڈیٹیل دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ کیسے ہے۔ اس حوالہ سے آپ بیٹا سورہ بقرہ کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دعوت دیتی ہے، غموں اور مصائب کو دور کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی برکت کا سہارا لینا اور اسے پیش کرنا باعث نجات غم ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو پیچھے آپ نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی نا، ہاں جی، اس پوائنٹ میں وہی حدیث پاک آپ اس پوائنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تلاوت باعث برکت ہے اور اس کی تلاوت غموں سے نجات ہے، اس کی تلاوت شیطانوں پر بھاری ہے۔ تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں باعث، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دعوت دیتا ہے، غم اور مصائب کو یہ دور کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی برکت کا سہارا لینا اور اسے پیش کرنا باعث نجات غم ہے۔ اس کی برکت کا سہارا لینا اور اسے پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی تلاوت کو، یہ نجات دیتی ہے غموں سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ وہی والی حدیث پاک یہاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے روز قیامت شفاعت کا ذریعہ۔ روز قیامت شفاعت کا ذریعہ کیسے ہے جی؟ سورہ بقرہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کرے گی، یعنی جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے قیامت والے دن سورہ بقرہ اس کی شفاعت کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن لایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں کی طرف سے بحث کریں گے جنہوں نے ان پر عمل کیا، اللہ کی بارگاہ میں بحث کریں گے یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جنہوں نے ان کو پڑھا اور ان پر عمل کیا۔ تو قیامت والے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں بحث کرے گی۔ تو مطلب روز قیامت شفاعت کا ذریعہ ہے سورہ بقرہ۔ جو بندہ سورہ بقرہ پڑھے قیامت والے دن سورہ بقرہ اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں بحث کرے گی۔ تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا سورہ بقرہ کی خصوصیات فضائل میں کہ یہ روز قیامت شفاعت کا ذریعہ، یہ بھی اس کی خصوصیات میں سے۔ اچھا، بڑا عالم، ایک ہیڈنگ ہے جی بڑا عالم۔ بڑا عالم کیسے ہوگا؟ یہ 8 نمبر تھی اور یہ 9 نمبر ہیڈنگ ہے، 9 نمبر۔ بڑا عالم آپ نے یہاں باعث تکریم، جو ریسنٹلی لیکچر تھا نا اس میں پہلا پوائنٹ تھا باعث تکریم، اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ بڑا عالم تھا۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید کی 7 طویل ترین صورتوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی 7 بڑی صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ فرماتے ہیں جیسے سورہ بقرہ یاد ہوتی ہے یا سورہ آل عمران کا وہ عالم ہوتا، وہ کیا ہوتا؟ باعث تکریم ہوتا۔ یہاں پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 7 طویل، جسے ہم سب طوال کہتے ہیں، یہ والی سب طوال، جو سب طوال کا عالم بن گیا، یعنی قرآن مجید کی جو 7 صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں کو اگر کسی نے پڑھ لیا، ان کو سمجھ لیا تو حضور نے فرمایا ان کے علم کو حاصل کر لیا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔
پھر آگے آ جائیں جی، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت ڈسکس کرنی ہے، وہ کیسے جی؟ سورہ بقرہ کی یہ 10 نمبر پوائنٹ، آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھے اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی فضائل اور خصوصیات میں سے 10واں پوائنٹ ہے آخری 2 آیات کی فضیلت۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیا رات سونے سے پہلے یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور اس کو کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ آگے آج آخری پوائنٹ ہے جی 11 نمبر، مضامین کی گہرائی اور وسعت۔ تو سورہ بقرہ کی مضامین کی جو گہرائی ہے اس حوالے سے سورہ بقرہ کی مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل کرنے پر 12 سال لگ گئے، یعنی حضرت عمر نے اس سورت کو سورہ بقرہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے 12 سال لگائے اس سورت کو یاد کرنے میں، اس سورت کو سمجھنے میں، اس سورت کا عالم بننے میں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے 8 سال لگائے۔ ٹھیک ہے جی، 8 سال میں تمام مضامین کو سیکھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ بقرہ کی گہرائی کیا ہے، وسعت کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ حضرت عمر جیسے بندے کو 12 سال لگے اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جیسے محدث اور بہت بڑے عالم دین کو 8 سال لگے سورہ بقرہ سمجھنے میں۔ تو یہ بھی سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، اس کے فضائل کی گہرائی اور وسعت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اس کی ایک الگ سے سوال آ سکتا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت لکھیں یا آیت الکرسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آیت الکرسی پر نوٹ لکھیں، کوئی بھی سوال بن کے آ سکتا ہے۔ تو آپ نے آیت الکرسی کا تعارف کروانا ہے کہ آیت الکرسی کا تعارف ہم پیچھے بھی کر کے آئے ہیں۔ 255 نمبر یہ 255 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت ہی روکے رکھتی ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب کی حدیث ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، قرآن مجید میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسند احمد بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا ہے تمام آیتوں کی سردار ہے، افضل و اعلیٰ ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس آیت کو پڑھے، تو سوائے موت کے اور کوئی شے بھی اسے جنت میں جانے سے نہیں روکے گی۔ حفاظت کا باعث، یہ جی حفاظت کا باعث، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی ساری رات حفاظت کرے گا، شیطان اس کے قریب نہیں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ دیکھیں جی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو سورہ بقرہ کی فضیلت کتنی ہوگی؟ آپ سورہ بقرہ کے فضائل میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، الگ سوال آ جائے تو پھر بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے، الگ سے سوال آ جائے تو اس میں بھی آپ نے یہ ہیڈنگ بنا دینی ہے، تعارف، آیتوں کی سردار، جنت میں جانے کی ضمانت، حفاظت کا باعث۔ آگے آگے جی عظمت والی آیت، اور پھر آگے آگے آیت الکرسی کے بنیادی نکات۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب دیا یا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب دیا آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے صحیح کہا، تمہیں علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صحابی ہیں جی حضرت ابی بن کعب، یہ قرآن کے بہت قاری ہیں، قرآن کے قاری حضرت ابی بن کعب۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک ہے اس میں عظمت والی آیت، انہوں نے پہلے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، ادباً صحابہ حضور کی بارگاہ میں یہ کہا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا
کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس میں سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے پھر بتا دیا کہ حضور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور نے ان کے سینے پہ خوش ہو کے ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے صحیح کہا، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح آخری پوائنٹ آج کے لیکچر کا وہ یہ ہے آیت الکرسی کے بنیادی نکات۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا، یعنی آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتا اور وحدانیت، دوسرا اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ آیت الکرسی کے دو بنیادی نکات ہیں، دو۔ پہلا وحدانیت، یہ دو بنیادی نکات ہیں۔ پہلا وحدانیت بیان کی گئی ہے، دوسرا اس میں قدرت اور صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ تو اب یہ ہمارا لیکچر مکمل ہے۔ دو لیکچرز میں ہم نے یہ ساری چیزیں کور کی ہیں۔ اس میں ہم نے سورہ بقرہ کا یہ لانگ سوال جو فضائل اور خصوصیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کو ہم نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ آئے، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ مکمل سمجھیں، لیکچر کو مکمل سنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔